فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيظ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم و معظم سامعین کرام، یہ دنیا کھیل کود، زینت اور سجاوٹ کا سامان ہے. آپس میں ہم ایک دوسرے پر مال میں، اولاد میں فخر کرتے ہیں. دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس بارش کے نتیجے میں زمین پر سبزہ نکل آیا، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور کسان بہت خوش ہونے لگے. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہی کھیتیاں زرد پڑ جاتی ہیں اور آخر میں بھوسا بن جاتی ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا بڑے آب و تاب کے ساتھ اور بڑے چمک کے ساتھ اور بڑے حسین و جمیل انداز میں انسان کو دکھائی دیتی ہے. یہ بڑی پرفریب دنیا ہے. اس نے کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کیا. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. یہاں کسی کو قرار نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جائے گا، لیکن ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. عقل مند ہے انسان جو اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کہے کے لیے بھیجا ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل آوری کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، تو یہ انسان بہت ہی عقل مند ہے، کامیاب ہے. وہ اس دنیا سے جب جائے گا وہاں میدان محشر میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ بھی بہت آسان فرمائیں گے، حساب و کتاب بھی اس کا آسان ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں
حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، انسان سوچ سمجھ کر اس دنیا میں رہ کے ایسے اعمال کو انجام دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال سے دور رہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دنیا یہ ایک بے حقیقت ہے، یہ ظاہری چمک اور دمک پر بہت سے لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اس کے دلدادہ ہو جاتے ہیں، اور مال کی محبت اور دنیا کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں۔ یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بسانے کے لیے عطا فرمایا، لیکن انسان ظاہری دنیا کی چمک اور دمک میں اس قدر فریفتہ ہو جاتا ہے کہ وہ مال کی محبت کو بھی دل میں بساتا ہے، دنیا کی محبت کو بھی دل میں بساتا ہے، اور ان چیزوں کی محبت کو دل میں بساتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ ایک جہاز سفر کر رہا تھا پانی میں، بہت دور جانے کے بعد ایک جزیرہ آیا، تو جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ یہاں اس جزیرے پر ہم کو تھوڑی دیر توقف کرنا ہے، رکنا ہے، کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، جو لوگ اترنا چاہیں اس جزیرے پر اتر جائیں۔ بہت سے لوگ اتر گئے، اور جزیرہ بڑا خوشنما تھا، جاذب نظر تھا، بڑا حسین تھا، لوگ اس کو دیکھنے لگ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، گزرنے کے بعد جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ اب جانے کا وقت ہمارا ہو گیا ہے، جو لوگ جزیرے پر ہیں وہ جلدی سے جلدی آئیں اور جہاز میں بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ کپتان کے اعلان کے بعد فوراً آئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اسی جزیرے پر موجود تھے، وہ دل فریب مناظر، وہ خوشنما مناظر میں وہ فریفتہ ہو گئے۔ تھوڑی تاخیر سے وہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاز کے اعلیٰ اور عمدہ سیٹوں پر لوگ بیٹھ گئے ہیں، بالکل ناکارہ سیٹیں ہیں، وہ لوگ آ کے ناکارہ سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ کپتان نے اعلان تو کیا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن لوگ اسی جزیرے پر موجود رہے، اس کے حسین مناظر دیکھتے رہے، اس میں گم ہو گئے، اور جہاز اپنے سفر کے لیے آگے نکلا اور وہ اس میں سوار نہیں ہو سکے۔ ظاہر ہے جزیرہ دن میں تو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور ہر دیکھنے والا متاثر ہو جاتا ہے، لیکن جب شام ہو جاتی ہے تو وہ بھیانک معلوم ہوتا ہے، وہاں ایک منٹ رہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا، دیکھو جس طرح جہاز کے کپتان نے لوگوں کو اعلان کیا کہ جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو بہت سے لوگ آ گئے اور آ کے جہاز میں بیٹھ گئے، لیکن ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو آپ عقل مند کہیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کپتان کے اعلان کے بعد بھی جہاز میں آ کے نہیں بیٹھے اور اسی جزیرے پر رہ گئے، ایسے لوگوں کو آپ بے وقوف اور احمق کہیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اس دنیا کی مثال ہے
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آ کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ محبت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل میں بسانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بسانے کے لیے اللہ نے یہ دل عطا فرمایا ہے۔ لیکن لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، اس دل میں نہ جانے کن کن چیزوں کی محبت موجود ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت اور عزیز و اقارب کی محبت اور بہت سی چیزیں اس دل میں بسی ہوئی ہیں۔ کسی دل میں، اس دل میں اگر کوئی چیز بسی نہیں ہوئی ہے الا ماشاء اللہ، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت بھی اس دل میں نہیں بسی۔ میرے عزیز دوستو، دنیا بڑی مختصر ہے، کب موت کا فرشتہ آئے اور روح قبض کر لے کسی کو پتہ نہیں۔ مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ کما تدین و تدانو، یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا معاملہ ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے، یہاں جو بیج بوئیں گے وہاں اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اچھی بیج بوئیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت گزار فرمانبردار بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جنت میں، ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جنہوں نے معاصی میں، نافرمانی میں، سرکشی میں، بغاوت میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں زندگی کو بسر کیا، ظاہر ہے ایسی چیزیں، ایسی مشکلات اور ایسے عذابات ہوں گے کہ ان واقعات کو سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی دہکتی ہوئی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو داخل فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا، ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر سوار رہتی تھی۔ وہ جانتے تھے اور ان کے دل میں یہ بات جاگزی تھی کہ دنیا تو چند روزہ ہے اور یہ دنیا چھوڑ کے سب کو جانا ہے۔ ان کی زبان سے کوئی کلمہ ادا ہوتا، کوئی لفظ نکلتا تو وہ آخرت سے متعلق ہوا کرتا تھا، آخرت کی کامیابی سے متعلق ہوا کرتا تھا کہ آخرت میں کامیابی کیسے نصیب ہوگی۔ حضرات صحابہ کو تو یہی فکر ہوا کرتی تھی۔ کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ ایک مرتبہ دو جہاں کے سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرات مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے مکان پر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں۔ خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ انہوں نے ان حضرات کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے لیے ایک خوبصورت چمکدار پیالے میں شہد پیش فرمایا۔ جب وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت علی نے ہماری ضیافت کے لیے اور ہماری مہمان نوازی کے لیے ایک خوبصورت پیالے میں شہد پیش فرمایا ہے، لیکن اس پیالے میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پیالے میں پڑے ہوئے بال پر جب لگی تو حضرات صحابہ سے متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو پیالہ تو بڑا خوبصورت ہے اور جو چیز ضیافت کے طور پہ پیش کی گئی ہے وہ بھی لاجواب ہے، لیکن اس پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ اپنی اپنی طبیعتوں پر زور ڈال کے اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے نزدیک مومن کا قلب اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور مومن کے دل میں ایمان کا ہونا، اللہ کی وحدانیت کا ہونا، اللہ کی معرفت کا ہونا، یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس ایمان پر موت تک جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ استقامت کے ساتھ موت تک جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ حضرات صحابہ نے جب ایمان کو قبول کیے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول کیے، کیسی کیسی مصیبتیں ان پر ڈالی گئیں، کیسی کیسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرات صحابہ ہیں استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے، مشکلات آتے رہے، مصائب آتے رہے، خندہ پیشانی سے جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ایمان پر موت تک جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایمان یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حدیث میں حضرات صحابہ کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس دنیا کا غریب انسان کون ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ہی بہتر جانتے ہیں اس دنیا کا غریب انسان کون ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا دیکھو اس دنیا کا غریب انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار تو موجود ہو لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، وہ اس دنیا کا سب سے غریب انسان ہے، سب سے غریب انسان۔ ہم ماں پیٹ مسلمان ہیں، ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، ہم کتنے اونچے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، ایمان جیسی عظیم الشان دولت ہمارے دل میں ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارا مقام تو بہت اونچا ہے، ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، دنیا والے کچھ کہیں تو کہنے دیجئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، اس ایمان پر موت تک جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں جو ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، مصائب آتے گئے، پریشانیاں آتی گئیں لیکن لوگ اس کو جھیلتے رہے، لیکن ایمان کا سودا کرنا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ آپ کو میں ایک حیرت انگیز واقعہ سناؤں۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک نوکرانی تھی، وہ فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوار رہی تھی، ایک دم سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی نیچے گری تو مشاطہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا، ان کی زبان سے اللہ نکل گئے۔ فرعون کی بیٹی پریشان ہو گئی، یہ جو نوکرانی ہے یہ میرے والد کو، فرعون کو خدا نہیں مانتی، معبود نہیں مانتی، یہ تو موسیٰ کے پروردگار کو رب مانتی ہے۔ وہ جا کے اپنے فرعون کو سنائی، اپنے ابا جان کو سنائی۔ فرعون بڑا غصے میں آیا اور اپنے دربار میں آیا اور آ کے اس کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تو موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، تو مجھے رب تسلیم نہیں کرتی؟ تو مشاطہ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی بہادری کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں تجھے رب تسلیم نہیں کرتی، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، میں اسی کو الہ مانتی ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا اول ہے، وہی میرا آخر ہے، وہی میرا ظاہر ہے، وہی میرا باطن ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا تو مجھے رب تسلیم نہیں کرتی تو پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ مشاطہ نے کہا فقض ما انت قاض، تو جو کرنا ہے کر لے، میں تو اپنی بات پر جمی رہوں۔ اس کے بعد فرعون نے اس مشاطہ کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں کیلے گاڑ دیے، مار دیے، زمین پر لٹا دیا، اور وہ ہے کہ پریشانی سے، مشقت سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں مشاطہ کے۔
ایک دم سے فرعون کا ایک وزیر آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو اس سے بڑی محبت کرتی ہے، ایسا کیا جائے کہ اس بیٹی کو بلایا جائے اور اس کے سینے پر رکھا جائے اور دھمکی دی جائے، اگر تو فرعون کو رب تسلیم نہیں کرے گی تو تیری بیٹی کو قتل کر دیں گے۔ بیٹی کو بلایا گیا، چھوٹی سی بچی تھی، اور اس ماں کے سینے پر بچی کو رکھا گیا اور دھمکی دی گئی، مان لے اب بھی فرعون کو رب تسلیم کر لے۔ اس موقع پر مشاطہ نے بڑے ہمت کے ساتھ جواب دیا، میں اپنی بیٹی کو خون میں لطپتا تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن اپنے ایمان کا میں سودا نہیں کر سکتی، تو جو کرنا ہے کر لے۔ ماں کے سامنے بچی کو قتل کر دیا گیا، کیا گزری ہوں گی ماں پہ؟ کس کے لیے برداشت کر رہی ہے؟ یہ اللہ کے لیے برداشت کر رہی ہے، اپنے ایمان پر وہ جمی ہوئی ہے استقامت کے ساتھ۔ اس کے بعد مشاطہ کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد بڑے فخریہ انداز میں فرعون اپنے گھر گیا، جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں نے مشاطہ کو قتل کر دیا کہ وہ مجھے رب تسلیم نہیں کرتی۔ اس موقع پر فرعون کی بیوی نے کیا کہا، اچھا میں بھی تجھے رب تسلیم نہیں کرتی، تو ایک عام انسان ہے، تو ایک عام انسان ہے۔ سنا تو بڑا حیران ہو گیا فرعون، پریشان ہو گیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین اکھڑ گئی، اور اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کی بات میں یہ آ گئی میری بیوی، اور مجھے رب تسلیم نہیں کرتی اور حضرت موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے۔ مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ فرعون کی بیوی کو دربار میں بلایا جائے، ملزمہ بنا کر بلایا جائے۔ جب وہ آ گئی، آنے کے بعد سب سے پہلے فرعون کی بیوی کو رسوا کرنے کے لیے فرعون نے یہ کہا کہ ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں۔ سارے لوگ موجود ہیں دربار میں، اور وہ ملزمہ بن کے آئی ہوئی ہے، اور فرعون نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ اپنی بیوی کے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا جائے۔ میرے بھائی، اگر کسی مرد سے یہ کہا جائے کہ تمہیں بے لباس کر دیا جائے گا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ زمین کے اندر گھسنا پسند کرے گا، لیکن بے لباس ہونا وہ پسند نہیں کرے گا۔ لیکن عورت تو عورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے۔ سارے لوگوں کی موجودگی میں کپڑوں کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا، مان لے اب بھی مجھے رب، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تجھے کسی بھی حال میں رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد فرعون اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کیلے گاڑ دیے۔ گاڑنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ میری بیوی کے جسم سے کھال کو کھینچا جائے، چمڑے کو کھینچا جائے۔ کیا گزری ہوں گی؟ جسم سے چمڑے کو کھینچا جا رہا ہے، وہ تڑپ رہی ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فرعون کہنے لگا، دیکھ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھے رب تسلیم نہیں کرتی۔ یہ دیکھتی ہے کیسے عالیشان یہ محلات ہیں، یہ اتنے عالیشان محلے یہ تیرے ہی ہیں، محلات یہ تیرے ہی لیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لے، تو مجھے رب تسلیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں تجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل آخری وقت ہے، انہوں نے ایک دعا فرمائی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے اللہ، فرعون تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا عالیشان محل ہے، یہ نعمتوں والا محل ہے، اگر تو مجھے رب تسلیم کر لے، وہ کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دے گا، یہ بھی کہہ رہا ہے مولا میں آپ کی محبت میں مست ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے،
اب میں کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ ہی میرے خدا ہیں، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ہوا ایسا کہ فرعون کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کو قابل رشک بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے سفر معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل کی معیت میں جب سفر ہوا، ایک وادی پر سے آپ کا گزر ہو رہا تھا تو وہاں سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی وادی ہے جہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس موقع پر جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ فرعون کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی، اس کا نام مشاطہ تھا، وہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئی تھی۔ فرعون نے اس کو مختلف طریقے سے تکلیفیں دی، پریشان کیا، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ اس کی قبر ہے اور اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا انعام ملا، عنہا کو کیا انعام ملا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت خدیجہ سے کہ خدیجہ اب تم تو یہاں سے جا رہی ہو اس دنیا سے، جب جنت میں پہنچو گی تو میری بیوی حضرت آسیہ کو سلام کہنا، میری بیوی حضرت آسیہ کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی میں تو دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب جنت میں پہنچو گے تو آسیہ کو سلام کہنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں تو تم میری پہلی بیوی ہو، لیکن تم سے پہلے جنت میں 2 بیویاں پہنچ چکی ہیں میری، ان میں سے ایک مریم ہے اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میری بیویاں بنا دی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو آدمی مصائب پر صبر کرتا ہے، ایمان پر جمے رہتا ہے، استقامت کے ساتھ جمے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میرے نزدیک مومن کا قلب اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور مومن کے دل میں ایمان کا ہونا، اللہ کی وحدانیت کا ہونا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس ایمان پر موت تک جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل۔ لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، طرح طرح سے مصیبتوں کے شکنجے میں جکڑا جائے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ مصیبتوں کو جھیلے، برداشت کرے، اپنے ایمان پر جمے رہے استقامت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ میرے دوستو یہ فتنوں کا زمانہ، کیسے کیسے حالات امت پہ آ رہے ہیں، لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا لوگ صبح میں تو مسلمان ہوں گے لیکن شام میں وہ کفر کی حالت میں آ جائیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شام میں تو ایمان کی حالت میں ہوں گے لیکن صبح میں وہ کفر کی حالت میں ہو جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح میں تو مومن ہوں گے، شام میں کفر کی حالت میں آ جائیں گے، اور شام میں ایمان کی حالت میں ہوں گے اور صبح میں کفر کی حالت میں۔ کیسے کیسے حالات اس وقت چل رہے ہیں میرے بھائی، ایمان سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسے وقت اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے، بال سے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے، کس کا ایمان عجیب ہے؟
حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، عجیب ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ کتابوں کو اترتے دیکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، عرش کو دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، اس واسطے کہ ان پر کتابیں اترتی ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ساری چیزوں کے وہ دیکھتے ہیں، ان کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ تو پھر حضرات صحابہ نے فرمایا کہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں، تم نے کتاب کو اترتے دیکھا ہے اور بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے، مجھ کو بھی دیکھا ہے، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے جو میرے پردہ فرما جانے کے سینکڑوں سال بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، شکوک و شبہات کا زمانہ ہوگا، لوگوں کو ایمان سے دور رکھنے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہوں گی۔ ایسے وقت لوگ اپنے علماء کی بات کو سن کے میری بات پر یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے۔ ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ایمان۔ میرے بھائی، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اچھے پیرائے میں، اچھے اسلوب میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس سے ہٹ جاؤ۔ لیکن جو موحد ہوتا ہے، جو اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو بساتا ہے، ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ایمان سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم کہہ سکتے ہیں جس زمانے میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، اور یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ سب سے عجیب ایمان ہے ہمارا۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اسی ایمان کے بدولت انسان کیا ہے، جنت میں جائے گا۔ ایمان نکال دیا جائے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں دخول کس بنیاد پہ ہوگا؟ اسی ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ شہر کے سارے دروازے بند ہیں۔ وہ بزرگ لوگوں سے پوچھے کہ آخر کیا بات ہے کہ شہر کے سارے دروازے بند ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا ایک پرندہ ہے باز، وہ باز پرندہ کھو گیا ہے، تو بادشاہ اس کو پکڑنے کے لیے شہر کے دروازے بند کر دیا۔ یہ بزرگ اللہ والے سوچنے لگے کہ وہ بادشاہ بھی کیسا احمق، دیوانہ اور پاگل ہے۔ اگر باز پرندہ کھو گیا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے شہر میں جال بچھانا چاہیے، شہر پہ دروازے بند کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو اڑ کے چلا جائے گا۔ ان کے دل میں خیال آیا بزرگ کہ اے اللہ، تیری بھی عجیب قدرت ہے، تو نے اس کندہ ناتراش کو بادشاہ بنا دیا، اس احمق کو بادشاہ بنا دیا، اور مجھ جیسے عالم اور فاضل کو تو نے بھیک مانگا بنا دیا۔ ان کے دل میں ذرا سا یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، فرمائے کہ دیکھ، تیرے دل میں جو ایمان کی جو دولت ہے نا، وہ دولت اس بادشاہ کو دے دے، اور اس کا جو مال ہے، دولت ہے، وہ تو لے لے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ فوراً وہ بزرگ کہنے لگے اے اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اس بادشاہ کو جو دولت دی ہے وہ دولت فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی دولت ہے، اور آپ نے مجھے ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ابد الآباد دولت ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہے۔ انسان اس دنیا سے جب جنت میں جائے گا تو اسی ایمان کی بدولت جائے گا۔ ایسی دولت ہم اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ ہمارا مقام بہت اونچا ہے، اور اس ایمان پر ہم کو موت تک جمے رہنا ہے، اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔
ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ طاعتوں میں زندگی گزرتی ہے تو ایمان بڑھنے لگتا ہے، نافرمانی میں، سرکشی میں، بغاوت میں جب زندگی گزرنے لگتی ہے تو ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک واقعہ تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ وہ رائے یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اے اللہ کے نبی، میرے نزدیک مومن کا قلب اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور مومن کے دل میں ایمان کا ہونا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس ایمان پر موت تک جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق بھی اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، حضرت عثمان بھی کرتے ہیں، حضرت علی بھی کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور آخر میں حضرت جبرائیل بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بہت طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا آئندہ جمعہ یا کسی اور موقع سے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ واقعات کو رکھوں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔